بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلہ سیرت النبی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں اور ان کی قبولیت، استجابات دعا۔ اس سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لائے اور اسلام کو طاقت بخشی۔ یہ دعا ہے سراقہ کے گھوڑے کے پاؤں کا زمین میں دنس جانا۔ جب آپ ہجرت کی غرض سے مدینہ کو روانہ ہوئے تو کفار کے جاسوسوں میں سراقہ نے آپ کا پیچھا کیا اور آپ سے اس قدر قریب آ گیا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرا گئے، بول اٹھے کہ ہم آ لیے گئے۔ آپ نے ان کی دل دہی کی اور دعا فرمائی، جس کے اثر سے اس کے گھوڑے کے پاؤں زمین میں دنس گئے۔ سراقہ نے یہ حالت دیکھ کر کہا کہ تم دونوں نے مجھے بد دعا دی، اب دعا کرو کہ میں تمام لوگوں کو تمہارے تعاقب سے واپس لے جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا فرمائی اور اس نے اس مصیبت سے نجات پائی۔ وہاں سے واپس آیا تو تمام تعاقب کرنے والوں کو واپس لے گیا۔ آگے ہے مدینہ کی آب و ہوا کے لیے دعا۔ مدینہ شریف کی آب و ہوا اچھی نہ تھی، وبا کا بھی اثر تھا۔ اکثر مہاجرین یہاں آ کر بیمار پڑ گئے۔ اسی حالت میں لوگوں کو بار بار اپنا وطن مکہ یاد آنے لگا۔ یہ دیکھ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ الہی مدینہ کو بھی ہمارے لیے ویسا ہی محبوب کر دے جیسا کہ ہم کو مکہ محبوب ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ محبوب بنا دے۔ الہی ہمارے سعی و مد میں برکت دے اور اس کو ہمارے لیے صحت بخش بنا دے اور یہاں کا بخار حجفہ میں منتقل کر دے۔ یہ دعا حرف پہ حرف قبول ہوئی۔ مہاجرین کو شہر سے جو محبت ہو گئی وہ ان کی زندگی کے واقعات سے ظاہر ہے۔ وہی ابوبکر و بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو چند روز میں یہاں سے گھبرا اٹھے تھے، اس کے ایسے والا و شیدا ہوئے کہ پھر مکہ کا نام بھی نہیں لیا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں سے وبا کا دور ہو جانا خواب میں دکھایا گیا۔ قحط کا دور ہونا اور پانی کا برسنا۔ ہجرت سے پہلے مکہ میں جب قحط پڑا تو مسلمانوں نے نہیں بلکہ کافروں نے جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ دعا کیجیے، کہ آپ نے دعا فرمائی تو پانی برسا۔ حضرت ابو طالب عم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید اسی منظر کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں یہ شعر کہا تھا، عربی کا، جس کا ترجمہ ہے: محمد گورے رنگ والا ہے، اس کے چہرہ کے وسیلہ سے ابر باران کی سیرابی مانگی جاتی ہے، یتیموں کی جائے پناہ اور بیواؤں کا بچاؤ ہوتا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ جب پانی برسنے کی دعا مانگتے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کو تکتا رہتا اور ابو طالب کا یہ شعر یاد آتا۔ آپ دعا مانگ کر ممبر سے اترنے بھی نہیں پاتے تھے کہ مدینہ کا ہر پر نالہ زور و شور سے بہنے لگتا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس قسم کے متعدد واقعے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے گزرے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں جب قحط پڑا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا مانگی کہ خدا بندہ، ہم اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس کو وسیلہ بنا کر تیرے سامنے پیش کرتے تھے تو ہم کو سیراب کرتا تھا۔ ایک دفعہ مدینہ میں خشک سالی ہوئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو لے کر نکلے اور کھڑے ہو کر بارگاہ الہی میں دونوں ہاتھوں کو پھیلا کر دعا مانگی، پھر قبلہ رخ ہو کر چادر الٹی اور 2 رکعت نماز پڑھی۔ ابر آیا، پانی برسا اور لوگ سیراب ہوئے۔ دعائے نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے پانی برسنے کا سب سے حیرت انگیز لیکن مستند تر واقعہ یہ ہے، جو متعدد طریقوں اور سلسلوں سے حدیث میں مذکور ہے۔
یہ ہے کہ ایک بار مدینہ اور اطراف مدینہ میں قحط پڑا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے کہ اسی حالت میں ایک شخص نے کہا، یا رسول اللہ، مویشی ہلاک ہو گئے، لوگ بھوکوں مر گئے، خدا سے دعا فرمائیے کہ ہم کو سیراب کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ یہ اثر ہوا کہ پہلے تو آسمان آئینہ کی طرح صاف تھا، اور اب ایک آندھی چلی، بادل امڑ آئے اور آسمان کا دھانا کھل گیا۔ لوگ مسجد سے نکلے تو پانی میں بھیگتے ہوئے مکان تک پہنچے۔ ایک ہفتہ تک مسلسل پانی برستا رہا، یہاں تک کہ لوگ گھبرا اٹھے، اور دوسرے جمعہ کو اسی آدمی نے یا کسی اور نے کہا، یا رسول اللہ، مکانات گر گئے، دعا کیجیے کہ خدا پانی کو روک دے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور دعا فرمائی، بادل چھٹ گئے اور مدینہ تاج کی طرح چمک اٹھا۔ ابن ماجہ باب استسقاء میں اس قسم کے 2 اور واقعے لکھے ہیں۔ اس کے بعد حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں دعائے برکت۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ان کو چادر میں لپیٹ کر لائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بطور خادم کے پیش کیا اور ان کے لیے دعا کی درخواست کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترقی مال و اولاد کی دعا دی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ آج اس دعا کی برکت سے میرے پاس بکثرت دولت ہے اور میرے لڑکوں اور پوتوں کی تعداد 100 کے قریب پہنچ چکی ہے۔ اس دعا کا یہ اثر تھا کہ حضرت انس بن مالک کا باغ تھا جو سال میں 2 بار پھل لاتا تھا، اور اس میں ایک پھول کا درخت تھا جس سے مشک کی بو آتی تھی۔ معزز سامعین کرام، دعاؤں کا سلسلہ جاری ہے اور بہت سی دعائیں ابھی یہاں پر لکھی ہوئی ہیں۔ انشاءاللہ اس سے اگلی ویڈیو میں دوسری دعاؤں کا ذکر کروں گا۔ آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ سلسلہ سیرت النبی، اس میں جو بھی واقعات میں بیان کرتا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ آپ تک پہنچ سکیں۔ آج بھی مسلمانوں کو چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر کے اکٹھے ہو کر دعا مانگیں بارش کے رکنے کے یا سیلاب پانی کے تباہی سے بچنے کے لیے، تو یہ دعا انشاءاللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے قبول ہو سکتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔